السلام علیکم۔ ہمارا موضوع دوستو صدر پیوٹن کی زندگی تھی۔ 1998 میں جب صدر پیوٹن خفیہ ایجنسی کے سربراہ بن گئے تو وہ صدر ہیریسن کے مزید قریب ہوتے گئے۔ قریب ہوتے ہوتے ایک وقت یہ آیا کہ 1999 میں صدر نے پیوٹن کو اپنا ڈپٹی وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ ان کے نیچے 3 وزیر اعظم تھے، کام کر رہے تھے، تو ان کو بھی انہوں نے اپنا ڈپٹی وزیر اعظم بنا لیا۔ پھر پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد توثیق کے بعد انہیں باقاعدہ طور پر رشیا کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یہ اس لیے ہوا دوستو کیونکہ رشیا میں صدر کو منتخب کیا جاتا ہے اور وہ اپنے نیچے وزیر اعظم رکھتا ہے۔ 1999 میں پہلی دفعہ پیوٹن دنیا کے سامنے آیا۔ دنیا کو پتہ چلا کہ یہ روس کا سربراہ ہے۔ ظاہر ہے اس وقت وہ اتنا مضبوط نہیں تھا کیونکہ سب سے زیادہ مضبوط صدر تھا، سارے اختیارات انہیں کے پاس تھے، یہ بطور وزیر اعظم کام کر رہے تھے۔ پیوٹن دنیا کی نظر میں اس وقت زیادہ مشہور ہوا جب انہوں نے چیچنیا پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ جی ہاں دوستو، رشیا نے چیچنیا پر 1999 میں دوبارہ حملہ کر دیا۔ یہ اس وقت ہوا جب چیچن مجاہدین نے داغستان پر حملہ کیا اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ داغستان چونکہ مسلمان ملک ہے، مسلمان علاقہ تھا اور تاریخی اعتبار سے بھی وہ چیچنیا کا حصہ تھا، تو رشیا نے مداخلت کر کے اپنی فوجیں وہاں پر بھیجنا شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی، ان کو لیڈ کیا وزیر اعظم پیوٹن نے اور بھرپور طریقے سے جنگ شروع کر دی۔ انہی دوران ستمبر 1999 میں ماسکو میں دھماکوں کی گونجیں اٹھنا شروع ہو گئیں، دھماکے ہونا شروع ہو گئے، جگہ جگہ بم پھٹنے لگے۔ ہوتا یہ تھا کہ بلڈنگ کے بیسمنٹ میں یا کسی عمارت میں بم پھٹتا تھا اور وہ پوری بلڈنگ نیچے گر جاتی، جس سے لوگ مارے جاتے، جس میں 300 رشینز مارے گئے اور کئی ہزار زخمی بھی ہوئے۔ پیوٹن نے اور اس کی ٹیم نے اس موقع کو مجاہدین کے خلاف استعمال کیا اور سارا الزام مجاہدین پر لگا دیا گیا، اور اس طریقے سے عوام کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو طاقت اور حوصلہ دے کر چیچنیا پر بھرپور اٹیک کیا گیا، اور وہاں پر مجاہد یا عام آدمی میں کوئی فرق نہ کیا گیا، اور ان کے مرکزی شہر کزولی میں اتنی بمباری کی گئی کہ وہ آج کے شام کے حلب سے بھی بدتر حالت میں ہو گیا، جس کے نتیجے میں جلد ہی مجاہدین کو شکست کا سامنا ہوا اور روسی فوج جیت گئی۔ پیوٹن نے چیچنیا میں ایک مسلمان خاندان احمد کریموف کو اپنے ساتھ ملایا اور اسے اقتدار دے دیا۔ ظاہر ہے وہ اقتدار انہی کے پاس تھا، لیکن وہ اب رشیا کے انڈر تھے، رشیا کا حصہ تھے۔ جو ابھی رمضان کریموف چیچنیا کے صدر ہیں، وہ انہی احمد کریموف کے بیٹے ہیں۔ رشیا نے پیوٹن نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ 2009 تک مسلسل چیچنیا کے مجاہدین کو دنیا کے کونے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا، یعنی کہ 2009 میں انہوں نے بغاوت کو مکمل طور پر کچل دیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ ٹھیک 2004 میں پیوٹن نے جارجیا پر حملہ کر دیا۔
اس سے پہلے ہم آ جاتے ہیں سن 2000 پورے پر۔ 1999 میں چونکہ پیوٹن چیچنیا کی جنگ جیت چکے تھے اور وہاں پر انہوں نے اقتدار بھی قائم کر لیا تھا، اپنی زیری حکومت بنا لی تھی۔ اس وجہ سے وہ پورے رشیا میں مشہور ہو گئے اور یہ کہا جانے لگا کہ یہ ہمیں سپر پاور کا وہ درجہ واپس دلائے گا اور اسے لیڈر تسلیم کیا جانے لگا۔ اسی وجہ سے سن 2000 میں الیکشن ہوئے تو پورے رشیا میں پیوٹن نے کلین سویپ کیا۔ بظاہر تو اسے 53% ووٹ پڑے، لیکن صرف چند جگہوں کے علاوہ باقی تمام رشیا میں پیوٹن جیت گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پیوٹن مکمل طور پر اقتدار میں آ گیا۔ اقتدار میں آنے کے فوری بعد اس نے اپنے مخالفین کو کچلنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا، وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے مجاہدین پر الزام لگایا کہ انہوں نے دھماکے کیے ہیں، وہ بعد میں غلط ثابت ہوئے۔ اس کی 3 وجوہات۔ ایک تو یہ کہ اقتدار میں آنے کے فوری بعد پیوٹن نے ان لوگوں کا صفایا کر دیا جو ان کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے۔ دوسرا، اس وقت ان کی ٹیم میں شامل جتنے بھی لوگ تھے جو ان کے راز کو جانتے تھے، ان کو آہستہ آہستہ قتل کرنا شروع کر دیا گیا، اور جو بھاگ گئے ان کو بھی جا کر قتل کیا گیا۔ اور تیسرا، یہاں پر کوئی عدالتی ٹرائل نہیں بنایا گیا، بس چند لوگ پکڑے اور انہیں لٹکا دیا گیا کہ یہی لوگ تھے۔ پھر جارجیا پر حملہ کیا گیا، اسے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد 2009 میں کریمیا پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ یوکرین کا علاقہ تھا، اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد 2015 میں صدر پیوٹن نے شام میں بشار الاسد کی حکومت بچانے کے لیے رشیا کی فوج کو وہاں پر بھیج دیا اور مکمل طور پر اکوپمنٹ دے کر بھیجا۔ وہاں پر اس نے 200 اپنے ہتھیار ٹیسٹ کیے مسلمانوں پر، اور بشار الاسد کی حکومت تو بچائی، اپنے جہاز، اپنے میزائلز وغیرہ ٹیسٹ کر لیے۔ ابھی یہاں پر سب کچھ سیکھنے کے بعد 2022 میں صدر پیوٹن نے حال ہی میں یوکرین پر حملہ کر دیا۔ یوکرین پر حملہ ان کی 22 سالہ جدوجہد کا یا 22 سالہ دور اقتدار کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ اسی طرز پر جیسے انہوں نے شام میں حملہ کیا، اسی طرز پر انہوں نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ یہاں پر ان کو مزاحمت کا زیادہ سامنا ہے، شام میں ان کو مزاحمت نہیں اٹھانی پڑی۔ یوکرین پر حملہ کرنے کے ابھی تک یوکرین پر حملہ ان کا جاری ہے، اور اس کے چند علاقوں پر اس نے قبضہ کر بھی لیا۔ دوستو، یہ تھے وہ حقائق جو صدر پیوٹن کی زندگی پر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو 22 سال سے اقتدار میں آنے کے بعد سے لے کے اب تک اقتدار میں ہے، اور اس کی زندگی اقتدار میں اس نے اپنے ہمسایوں پر حملہ کیا، اپنے ملک کی حدود کو بڑھایا، اور مسلسل جنگ کر رہا ہے۔ آیا کہ وہ ہیرو ہے یا ویلن؟ اب اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، میرے چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔